الحمد للہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 15. پہلے ہم حدیث پڑھتے ہیں. قال حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسكون بها النخل. یہ لمبی حدیث ہے، لکھ لیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 2360، مسلم حدیث نمبر 2357، متفقن علی حدیث ہے. راویوں پر مختصر بحث ہم کر لیتے ہیں. محمد بن رمح بن المہاجر بن المحرر بن سالم التجیبی، ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ المصری. ابو عبداللہ المصری. حکم کیا ہے؟ سکاتن ثبتن. سکاتن ثبتن. دوسرے راوی ہیں لیث بن سعد بن عبد الرحمن الفہمی. بن عبد الرحمن الفہمی ابو الحارث ان کی کنیت ہے. الامام المصری ثقۃ ثبت فقیہ امام مشہور. بہت بڑے محدث مشہور ہیں امام لیث بن سعد. تیسرے راوی ہیں ابن شہاب. مکمل نام، اصل نام کیا ہے؟ محمد بن مسلم بن عبداللہ. شاباش. محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب بن عبداللہ ابن الحارث بن زہرہ بن کلاب بن مرہ القرشی الزہری. ابو بکر ان کی کنیت تھی المدنی الفقیہ الحافظ. ماشاءاللہ. امام ابن شہاب زہری بہت بڑے ثقہ امام تھے. احد الائمۃ العالم. پھر لکھتے ہیں آگے الثقہ الثبت المتفق علی جلالتہ و اتقانہ. سبحان اللہ. پیچھے بات گزر چکی ہے ان پر. یہ قلیل التدلیس تھے. ان کی روایت جب بن سے آتی ہے تو سماع پر محمول ہوتی ہے. چوتھے راوی ہیں عروہ بن زبیر. عروہ بن زبیر بن العوام بن خویلد
خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصي الاسدی ابو عبد اللہ المدنی سکاتن فقیہن مشہورن، ماشاءاللہ بہت بڑے امام تھے عروہ بن زبیر رحمہ اللہ۔ ہم نے چند دن پہلے بتایا تھا نا شروع والے دروس میں کہ فلاں زیادہ سیکھا ہے فلاں سے، پھر ہم نے آپ سے بھی کہا پھر کتاب ہونی چاہیے کون کس شیخ کے شاگردوں میں کچھ زیادہ سیکھا ہے، اوسق کون ہے۔ ایک ہمارے بھائی ہیں، شاگرد ہیں، بیٹے ہیں، سکول ٹیچر ہیں، لیکن وہ ایک عرصہ دراز سے ہم سے علوم حدیث جرح و تعدیل سیکھ رہے ہیں، ان سے ہم نے بڑے کام کروائے ہیں۔ ابو دحیم محمد رضوان الحسینوی، وہ میرے گاؤں کے نہیں ہیں، مجھ سے محبت کی خاطر وہ اپنے نام سے الحسینوی لکھتے ہیں۔ ان دنوں وہ تاریخ بغداد پر کام کر رہے ہیں۔ میں نے شاید آپ کو بتایا کہ نہیں، جتنی بڑی بڑی ہیں نا کتب رجال، بڑی بڑی ماشاءاللہ، ان کے خلاصے میں کچھ خود لکھ رہا ہوں، کچھ آگے سے لکھوا رہا ہوں تقریب کے نام سے۔ مثلا تقریب تاریخ بغداد، تقریب تاریخ دمشق، تقریب التاریخ الکبیر لابن ابی خیثمہ، اس پر کام مکمل ہوگا میرا الحمدللہ، ابھی چند دن پہلے کیا۔ التاریخ الکبیر للبخاری کی تقریب، یعنی جتنی بھی اہم کتابیں ہیں رجال کی بڑی بڑی، ان کے تقاریب ہم لکھوا رہے ہیں انشاءاللہ، وہ ہم شائع کریں گے۔ دعا کرنا اللہ ثانی فرمائے۔ اچھا جی، تو اوساق الناس پر بھی ہمارا بیٹا ابو دحیم رضوان ناصر الحسینوی صاحب وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ کافی دور ہیں، ننکانہ کی طرف رہتے ہیں، لیکن 2-3 مہینے بعد پھر میرے پاس آتے ہیں، 2 دن ٹھہرتے ہیں، چیزیں دکھاتے، چیک کرے، پھر اگلا کام لیا، پھر چلے جاتے ہیں۔ یعنی اس طرح ممکن ہے کام، کیوں نہیں ہو سکتے؟ اچھا جی، اگلے راوی ہیں عبداللہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ اس میں بھی 2 تابعی ہیں، 2 تابعی۔ اگلی حدیث، حدیث نمبر 16، حدیث نمبر 16۔ قال حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله أن يصلين في المسجد فقال ابن الله إنا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا فقال إني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنك تقول إنا لنمنعهن۔ لکھیں یہ بخاری میں حدیث ہے 883 نمبر، 873 نمبر، مسلم میں ہے 442 نمبر۔ الحمدللہ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ راوی چیک کر لیں، پہلے راوی ہیں محمد بن یحییٰ، مکمل نام
محمد بن یحییٰ بن عبداللہ بن خالد بن فارس بن زؤیب الزحلی ابو عبداللہ النیسابوری ثقۃ حافظ جلیل امام اللہ اکبر۔ نیشا پور موجودہ ایران میں ہے، نیشا پور موجودہ ایران میں ہے، موجودہ ایران میں نیشا پور ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بڑے محدثین پیدا فرمائے، اللہ اکبر۔ یہاں یہ بات لکھ لیں، یہ پہلے راوی جو ہے نا، پہلے راوی محمد بن یحییٰ بن عبداللہ، امام بخاری نے کبھی لکھا ہے حدثنا محمد، کبھی کیا لکھا ہے حدثنا محمد بس، کبھی لکھا صحیح بخاری میں حدثنا محمد بن عبداللہ، اور کبھی لکھ دیا محمد بن خالد، محمد بن خالد، اور کہیں بھی نہیں کہا محمد بن یحییٰ۔ یہ وہی مشہور امام ہیں محمد بن یحییٰ زحلی، جن کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ کو نیشا پور سے نکلنا پڑا۔ پہلے تعارف کرایا نا ہم نے، محمد بن یحییٰ زحلی، یہ وہی ہیں بہت بڑے امام اور محدث۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی روایتیں لی ہیں، روایات لی ہیں، لیکن نام کہیں بھی مکمل لکھا نہیں۔ نام تو ہے تھا محمد بن یحییٰ، کبھی کہلا محمد کہہ دیا، کہیں محمد بن عبداللہ کہہ دیا، کہیں محمد بن خالد کہہ دیا، آئی سمجھ؟ تو ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹو، یعنی ثقہ راوی ہیں۔ دوسرے راوی ہیں عبد الرزاق، جی عبد الرزاق سے مراد مصنف عبد الرزاق ہے، نام عبد الرزاق بن حمام بن نافع بن الحميري بن الحميري ابو بکر السنانی ثقۃ حافظ مصنف شہیر۔ آئی سمجھ؟ بہت بڑے ثقہ امام تھے۔ یمن کا ایک علاقہ ہے صنعاء، وہاں کے علماء اپنے آپ کو لکھتے ہیں صنعانی۔ صنعاء میں وہ درسگاہ جہاں امام عبد الرزاق صنعانی پڑھاتے رہے، جہاں کبار محدثین نے آ کر پڑھا، جس مدرسہ میں امام عبد الرزاق صنعانی سے امام احمد بن حنبل پڑھتے رہے، سبحان اللہ۔ کہاں؟ صنعاء میں۔ اس درسگاہ کا وجود آج بھی ہے، اس درسگاہ کا وجود آج بھی ہے۔ یہ صنعانی بلوغ المرام والے یعنی 20 صنعانی محدثین گزرے ہیں۔ صنعانی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نیت کی، اپنے ساتھی سے بھی مشورہ کیا کہ ہم انشاءاللہ صنعاء جا کر امام عبد الرزاق صنعانی سے استفادہ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی۔ امام احمد بن حنبل ان دنوں اور ان کے ساتھی مکہ میں ہیں، حج عمرہ وغیرہ کر رہے ہیں۔
امام احمد کو خبر ملی کہ عبدالرزاق صنعانی صاحب بھی یہاں موجود ہیں. ہم جیسا ہوتا کم ہمت کہتا لو جی موئی بن گئی، سفر بچ گیا، وقت بچ گیا، یہاں ہی فائدہ اٹھا لیں کچھ. ساتھی نے کہا عبدالرزاق صنعانی صاحب یہاں ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا نہیں، میں نے نیت کی تھی کہ میں صنعاء میں جا کر عبدالرزاق رحمہ اللہ سے استفادہ کروں گا، تو میں وہاں ہی جا کر پڑھوں گا، میں نیت کو تبدیل کرنا نہیں چاہتا. پھر وہاں گئے، وہاں جا کے پڑھا. صنعاء ایک عجیب و غریب دور کا کھنڈرات پر مشتمل چاروں طرف پہاڑیاں ہیں. آج بھی جو زائرین صنعاء میں جاتے ہیں وہ ہمیں خبر بتاتے ہیں کہ صنعاء ایسے ہی لگتا ہے جیسے کئی سو سال پرانا شہر ہو. حیران کن، انسان ڈر جاتا ہے. یہ صنعاء ہے، یمن کا دور دراز علاقہ، پہاڑیوں کے گرد گرا ہوا ہے صنعاء شہر. سمجھا گی؟ یعنی جنگلات ہیں، دوسرے لفظوں میں کھنڈرات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عظیم بندوں سے وہاں کام لیا. مخلص آدمی جہاں مرضی بیٹھ جائے اللہ سے کام لے لے گا. مخلص آدمی درخت کے نیچے بیٹھ جائے، بھائی میں نے پڑھانا ہے، انشاءاللہ درخت کے نیچے پڑھنے والے وہاں آ جائیں گے. ہاں، پڑھانے والا مخلص اللہ والا ہونا ضروری ہے. امام عبدالرزاق صنعانی رحمہ اللہ. اچھا، اگلے ہیں معمر، تیسرے راوی ہیں معمر. مکمل نام معمر بن راشد الازدی ابو عروہ. یہ بھی یمن میں رہے، یمن میں آ گئے تھے. اور معمر حسن بصری کے جنازے میں شریک ہوئے تھے، حسن بصری کے جنازے میں شریک ہوئے تھے. ثقۃ ثبت فاضل. آگے یہ لکھیں قاعدہ، لیکن جب یہ روایت کریں ثابت سے، اعمش سے، ہشام بن عروہ سے، تو وہاں کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے. معمر ثقہ راوی ہیں، فاضل ہیں، محدث ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن ان کی روایت ثابت اعمش ہشام بن عروہ سے جب ہو تو وہاں کچھ نہ کوئی خرابی لازم آ جاتی ہے. اسی طرح جو حدیثیں نے بصرہ میں بیان کی تھی، معمر نے جب بصرہ میں گئے تھے حدیثیں بیان کی، اس میں کچھ نہ کوئی خرابی ہے، گڑبڑ ہے. اللہ اکبر. اگلے راوی ہیں چوتھے الزہری. کیا راوی ہیں؟ زہری. پیچھے بھی گزرے ہیں. نام کیا ہے؟ محمد بن مسلم. لمبا نام لکھوا دیا پہلے. امام تھے، بہت بڑے ثقہ تھے، ثبت حجت تھے. پانچویں راوی ہیں سالم. کیا راوی ہے؟ سالم. مکمل نام سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب. ماشاءاللہ، عمر بن خطاب کے پوتے، عمر بن خطاب کے پوتے. سبحان اللہ. سالم بن عبداللہ بن عمر بن الخطاب. ماشاءاللہ. سالم کی کنیت تھی ابو عمر. عمر اپنے دادے کے نام پہ رکھی کنیت ابو عمر. ماشاءاللہ. ثقۃ ثبت عابد فاضل.
ماشاء اللہ. اگلے راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. بیٹو یہ روایت متفقن علیہ ہے، یہ روایت متفقن علیہ ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. حدیث نمبر 17. حدیث نمبر 17. قال حدثنا احمد بن ثابت الجهدري وابو عمر حفص بن عمرو قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل انه كان جالسا الى جنبه ابن اخي له فحذف فنهاه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال انها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا وانما تكسر السن وتفكأ العين. قال فعاد ابن أخي يا خزيف فقال أحدثك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها ثم عدت تهزف لا أكلمك أبدا. اللہ اکبر. سننے سے اتنی محبت تھی صحابہ کرام کو. لکھیں بخاری 5479، 5479، مسلم 1954. بخاری مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے. والحمدللہ علی ذالک. اچھا بیٹو، پہلے راوی ہیں احمد بن ثابت الجہدری. ان کی کنیت ہے ابو بکر البصری، صدوق ہیں. کیا ہیں؟ دوسرے راوی ہیں ابو عمر حفص بن عمر بن ربال بن ربال، را پر زبر پر نہیں ہے، بن ربال ابن ابراہیم ابن عجلان الرقاشی ابو عمر البصری. سکاتن عابدن، یہ سکہ ہیں، عابد ہیں. تیسرے راوی ہیں عبد الوہاب، مکمل نام عبد الوہاب بن عبد المجید، عبد الوہاب نا عبد المجید بن اسلط سواد کے ساتھ، بن عبید اللہ بن الحکم بن ابی العاص بن ابی العاص الثقفی ابو محمد البصری. سکاتن. یہ سکہ تھے. اپنے فوت ہونے کے 3 سال پہلے ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، ان کا حافظہ خراب ہو گیا تھا. ویسے سکہ ہیں. چوتھے راوی ہیں ایوب بن ابی تمیمہ. ایوب بن ابی تمیمہ کیسان السختیانی. ابو بکر یا ابو عثمان البصری. سکاتن ثابتن حجتن. اللہ اکبر. یہ بہت بڑے عابد زاہد اور فقیہ تھے ایوب بن ابی تمیمہ. انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا تھا، انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا تھا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی استاد محترم ساری خیر جی, بارک اللہ فیکم. استاد جی میں دورہ کروا رہے ہیں کہ ہمیں نا کچھ کتابیں چاہیے آپ کی جرح و تعدیل والی جی, پھر ہم آپ کو واپس کریں گے انشاءاللہ. جی استاد جی آج ہم آئیں گے, ادھر ساری کتابیں نہیں ہیں تو ہمیں کافی پریشانی آتی ہے. استاد محترم یہی پریشانی ہے, کہا گیا تھا بڑے مکتبہ میں ہم کروائیں گے لیکن وہاں نہیں لے جایا گیا. استاد محترم نہیں انشاءاللہ, اللہ صاحب کو سلامت رکھے. جی استاد جی, جی استاد جی, جی استاد محترم اللہ کو سلامت رکھے. استاد جی ہم زور کے بعد کوشش کرتے ہیں, یسر کے فوراً بعد. استاد جی ہم نا عصر کی نماز آپ کے پاس کوشش کریں گے پڑھیں انشاءاللہ. جی استاد جی, جی استاد بارک اللہ فیکم, بارک اللہ. السلام علیکم, مبارک ہو. شفیع طاہر صاحب استاد محترم نے فون کیا کہ آپ کتابیں لے جائیں. ٹھیک ہے, میں نے بولا کتابیں, کہتے اگر کتابوں کی توہین نہ ہوتی تو میں کہتا کہ کتابیں آپ پر قربان ہم کر دیں گے. اللہ شاہ کو جزائے خیر دے. راضی ہو انشاءاللہ. کتابیں کہیں گے ہم یہاں رکھ لیں گے, کہیں گے ہم نیچے کمرے میں رکھیں, کمرے میں زیادہ بہتر ہے, کمرے میں محفوظ ہیں. کلاس ہے نا, ہم کلاس وہاں لگا سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. شیخ ندیم صاحب وہاں بلائیں, شیخ صاحب کو, شیخ صاحب ادھر آئیں, وہاں پڑھائیں. کتابی وہاں ہیں, پھر میں وہاں پڑھاؤں. صحیح نا, آج کتابیں وہاں ہم لے آئیں گے انشاءاللہ. اچھا جی, ایوب لکھ لیا نا, انہوں نے انس بن مالک کو دیکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے ہیں پانچویں راوی سعید بن جبیر بن ہشام. سعید بن جبیر بن ہشام الاسدی. بیٹا سکاتن بولا تھا, سکاتن ثابتن حجتن ایوب کا. پانچویں ہیں سعید بن جبیر, ابو عبداللہ یا ابو محمد کنیت تھی, الکوفی, سکاتن ثابتن فقیہن. سعید بن جبیر بڑے مشہور امام ہیں. اس کے بعد ہیں عبداللہ بن مغفل, عبداللہ بن مغفل. مشہور صحابہ کرام میں سے تھے, یہ بصرہ میں ٹھہرے تھے, بصرہ میں. اللہ اکبر. لیں بیٹو, یہ حدیث بھی بخاری مسلم کی ہے, متفقن علیہ روایت ہے. آگے چلیں کہ کافی ہے, کافی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت رکھے. کوئی اہم بحث ہوئی نہیں آج, نہ کوئی بخاری مسلم کی روایتیں ہیں. ہاں آگے کل والا جو حدیث ہے اس میں بحث ہے, کل والی حدیث میں. ہاں جی سمجھا نہیں, شاباش, میں بھی دکھا رہا ہوں. ابھی ہم کچھ پریکٹس تقریب و تہذیب سے کرتے ہیں, تھوڑا سا وقت ہم وہاں لگاتے ہیں. تقریب و تہذیب ایک مجھے دینا بیٹا. کوئی بھی راوی تلاش کرنا ہے حروف تہجی کے اعتبار سے تلاش کرنا ہے. کنجتیں آخر میں ہیں, کنجتیں آخر میں ہیں. ابن حجر صاحب ہر راوی کے بعد فرماتے ہیں من الخامسہ. کیا فرماتے ہیں؟ کسی کے بعد من الخامسہ, کسی کے بعد من الثامنہ, کسی کے بعد من الرابعہ. ان کی تفصیل مقدمہ میں ہے. یہ مقدمہ نکالیں گے نا شروع میں,
اس کو اپنے بارہا پڑھنا ہے، بار بار پڑھیں، وہ باتیں ازبر کر لیں۔ رابعہ سے کیا مراد ہے، خامسہ سے کیا مراد ہے، ثامنہ سے کیا مراد، عاشرہ سے کیا مراد ہے۔ شروع میں ابن حجر رحمہ اللہ نے 12 طبقے بنائے ہیں۔ کتنے بنائے ہیں؟ 12 طبقے بنائے ہیں، مرتبے بھی بنائے ہیں، طبقے بھی بنائے ہیں، تو ان کو ازبر کرنا ہے۔ آخر میں رموز لکھے ہیں، رموز یعنی خاص سے کیا مراد ہے، با سے کیا مراد ہے، وغیرہ وغیرہ، مقدمہ کے آخر میں۔ اور اس کتاب کے آخر میں نکالیں، سب سے آخر، کتاب سے آخر، صفحہ نمبر 484، التعلیقات الہامہ علی التقریب لشیخ الفاضل مولانا ارشاد الحق العصری حافظہ اللہ۔ استاد محترم نے اس پر کوئی تعلیقات لکھی ہیں، ضروری تعلیقات۔ مثلا ابن حجر فرماتے ہیں یہ مقبول ہے، حالانکہ وہ سکا ہوتا ہے۔ اس طرح کوئی جزوی اختلاف، کلی نہیں، جزوی اختلاف ہے نا، تھوڑا بہت کوئی شیخ صاحب نے آخر میں، وہ ان کا شیخ صاحب کا حاشیہ ہے۔ تو جہاں کہیں نمبر لکھا ہو راوی پر، اس کا مطلب یہی ہے کہ اس پر حاشیہ آخر میں ہے، تو آخر سے فائدہ اٹھائیں۔ اور یہ مشکل راویوں کے ناموں پر زیر زبر پیش لگی ہوئی ہے نا، دیکھیں یہ تقریب میں، تو یہ بھی سارے استاد محترم شیخ خسری صاحب حافظ اللہ نے زیر زبر لگائے تھے تاکہ پڑھنے میں آسانی رہے۔ ٹھیک ہے بیٹو، آپ اس سے جہاں کہیں ڈاؤٹ ہو نہ سنیں، پھر آپ ہم سے پوچھیں بھی اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے، پھر ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ یہ کتاب تو ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے، تقریباً ابھی سے ذہن بنا لے، ابھی سے میں نے انشاءاللہ زبانی یاد کرنی تو ہو جائے گی۔ بس راوی کا نام اور یہ حکم کیا ہے اتنا کافی ہے، مکمل نام نہ بھی ہو، طبقہ فلاں فلاں وہ چیزیں نہ ہوں، راوی کا نام اور حکم کیا ہے۔ اس کو یاد کرنے کا بڑا آسان طریقہ میں نے تجویز کیا ہے، ضعیف راوی یاد کر لیں، باقی سارے سکہ ہیں۔ ضعیف راوی یاد کر لیں، باقی سارے سکہ ہیں۔ وہ ہماری کتاب چھوٹی سی جرح و تعدیل کی ابتدائی قاعدہ، اس میں یہ بھی ہم سے سوال کیا گیا کہ تقریب التہذیب کو زبانی یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اس میں ہم نے 5-6 طریقے لکھے ہیں، وہ ذرا پڑھیں، آپ کو فائدہ ملے گا کہ اس کتاب کو کیسے۔ عرب علماء میں سے 20 ہیں ماشاءاللہ ان کو زبانی یاد ہے، طلبہ سند پڑھ رہے ہیں وہ زبانی حکم لگا رہے ہیں، زبانی یہ چلو بعد میں دیکھ لینا، یعنی 1 منٹ۔ اس میں ایک سوال میں نے مجھ سے کیا گیا تھا کہ کیسے یاد کریں گے، وہ پھر میں نے تفصیلی جواب دے دیا تھا۔ نہیں، وہ اس کتاب میں نہیں ہے، وہ مفصل کتاب میں ہے، جرح و تعدیل والی مفصل ہماری کتاب، اس میں ہے، وہ اس میں نہیں ہے، وہ مفصل میں ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آپ بارک اللہ فیک۔